السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اہل تشیع سید زادی موجود ہیں جو کہ پہلے بہت ویل سیٹلڈ تھی. ان کا اچھا کاروبار تھا، اچھا ان کے والد صاحب کا بزنس تھا. انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ کیا ایسی مجبوری بنی کہ جو اتنے ویل سیٹلڈ تھے وہ اس حالات میں پہنچ چکی ہیں کہ آج ان کو مجبوراً میڈیا پہ آنا پڑا. یہ ساری بات انہی کی زبانی جانتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ایسا مسئلہ آیا پیش آپ لوگوں کے ساتھ کہ آج آپ مجبوراً میڈیا پہ آنا پڑا آپ کو؟ میرے پاپا کا سینٹری سٹور تھا، ان کا پارٹنرشپ پہ تھا. کیا آپ کے پاپا ہیں دنیا میں؟ نہیں، میرے والد صاحب کی 1.5 سال ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کس طرح ڈیتھ ہوئی ان کی؟ ان کو اچانک ہی ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو اس میں ڈیتھ ہو گئی تھی. آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہنیں ہیں اور 2 میرے چھوٹے بھائی ہیں. سب سے بڑی آپ ہیں؟ جی میں بڑی ہوں. سب سے بڑی آپ ہیں، ایک دم سارا بوجھ آپ کے کندھوں پہ آ گیا. جی. تو کاروبار جو تھا آپ کے پاپا کا وہ کیا چل نہیں رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ جن کے ساتھ پارٹنرشپ تھی نا، انہوں نے اسکیم کیا. ان کے بعد ایون کہ انہیں چاہیے تھا کہ ہمارا سہارا بنتے، ہمارے خیال کرتے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے، لیکن انہوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا کہ آپ کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی اور کوئی بڑا بھائی تھا نہیں جو آگے کاروبار کو سنبھال سکتا. انہوں نے سوچا کہ ان کے پیچھے تو ہے کوئی نہیں، اسی لیے سب کچھ ہڑپ کر جاؤ. ہاں جی. اور انہوں نے سارا کاروبار اپنے نام کروا کے اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اس میں سے. پھر میں نے جاب کرنا سٹارٹ کی، میں نے اپنی اسٹڈی تک روک دی. میرے بہت خواب تھے کہ میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں گی، تو لیکن وہ سب وہیں پہ رک گیا. فیس دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. میں نے سیکنڈ ایئر کے بعد میں نے جاب کرنا سٹارٹ کر دی اور اب مہینے کا میں بمشکل 18,000 کما کے اپنے گھر کا خرچہ پورا کر رہی ہوں. میری مما کو جگر کا مسئلہ ہے. ان کا جگر جو ہے وہ 95% جو ہے وہ کام کرنا بند کر گیا ہے. پہلے ان کی کچھ سرجریز ہوئی ہے؟ نہیں، میڈیسن ہی لیتی رہی تھی. نہیں کوئی آپریٹ وغیرہ پہلے نہیں ہوا ان کا؟ نہیں، آپریٹ کا انہوں نے تبھی کہا تھا لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. ہم میڈیسن بس دیتے رہے لیکن وہ یعنی کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپریٹ نہیں کروا سکے آپ لوگ؟ جی. میڈیسن پہ میڈیسن دے رہے ہیں کہ چلیں جتنا وقت گزر سکتا ہے اتنا گزر جائے، لیکن اب کیا زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا؟ جی، میڈیسن سے تب ریکور نہیں ہوا. ہمیں یہ تو میڈیسن کھائیں گی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن وہ مسئلہ زیادہ بڑھتا گیا اور اب یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کروائیں اور اس پہ آلموسٹ 3.5 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے. جگر ٹرانسپلانٹ تو وہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے. کس طرح مینج کریں گے آپ لوگ؟ جو آپ بتا رہی ہیں کہ جی 3-3.5 لاکھ ڈاکٹروں نے بولا ہے، یہ تو جسٹ سرجری کے پیسے ہیں، تو جگر کا کیسے آپ مینج کریں گی؟ جگر کا میں نے اپنے بھی ٹیسٹ کروائے تھے تو میرا میچ کیا تھا مما کے ساتھ، تو انہوں نے ڈاکٹرس نے کہا تھا کہ آپ کے جگر کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ کاٹ کے ان کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے، تو وہ میں اپنی سرجری کرواؤں گی. اور ایک سرجری کا آلموسٹ 3.5 سے 3 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یعنی کہ آپ کی 2 سرجریاں ہونی ہیں، ایک آپ کی ہوگی ایک آپ کی مما کی ہوگی. تو اوور آل ڈاکٹروں نے کتنا خرچہ بتایا ٹوٹل آپ کو؟ 6 سے 7 لاکھ انہوں نے بتایا کہ اتنا خرچہ آ جائے گا. تو آپ کے محلے میں کوئی ایسے مخیر حضرات نہیں ہیں کہ جو آپ لوگوں کو دیکھ سکیں، آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کر سکے؟ محلے میں کافی لوگ ہیں جو ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن وہ ہم سے وہ نا اہل سنت ہیں اور فرقے کا کافی وہ کرتے ہیں، اور ہم اہل تشیع ہیں، سید زادے ہیں، تو وہ اس چیز کا کافی خود میں ڈیفرینس کرتے ہیں اور ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. اور آپ وہ ہیں تو اس پاکستان کے ہی لوگ ہیں نا، شہری تو اسی پاکستان کے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلک اور مذہب سے ہٹ کے سب سے پہلے انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے. جی. ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک گھر ہمارے محلے میں ہے، اگر ان کو کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمسایوں کو. جی ایسا ہی ہے. ایون کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم رات جو ہے بھوکے سو جاتے ہیں، ساتھ والے گھروں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آج رات کو کچھ بھی نہیں کھایا نہ پکایا ہے، تو اتنا نہیں کرتے کہ ہمارا کچھ خیال کر لیں. وہ بس فرقہ واریت میں آ کے ہم سے عجیب نفرت کرتے ہیں، ذرا وہ ہمارا خیال نہیں کرتے. اس لیے پھر محلے والوں سے تو کچھ ایکسپیکٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے. آج مین میڈیا پہ آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف میری ماں ہے کہ ان کی صحت سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو، کیونکہ نہ رشتہ دار ہمارے بن رہے ہیں نہ محلے والے، وہ صرف فرقہ واریت میں آ کے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے خود بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میری مما کی میڈیسنز جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہوتی اور ان کو تکلیف میں دیکھ کے مجھے بہت گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکی. تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا ہو، ہمارے ماں کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں،
میں یہ چاہتی ہوں کہ بس وہ ٹھیک ہو جائے، ان کی صحت یابی ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اور ناظرین، وہ اپنے آنسو روکنے کی بڑی کوشش کر رہی ہیں، لیکن مجبوری کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے کہ باپ سر پہ نہیں ہے، ماں بیمار پڑی ہے، پھر بیمار پڑی ہے، اوپر سے دن بدن پیسے لگ رہے ہیں ان کی میڈیسن پہ، لیکن روزگار اتنا ہے نہیں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھال سکے، اپنی ماں کا بھی خیال رکھ سکے. تو مجبوراً آج میڈیا پہ ان کو آنا پڑا کہ کوئی بھی اگر مخیر حضرات، اگر درد دل رکھنے والا کوئی بھی بندہ اگر دیکھ رہا ہے تو شاید کہ اس کے دل میں رحم آ جائے ان کے لیے، ان سے رابطہ کریں. آپ اگر کوئی صاحب حیثیت، کوئی اچھا رحم دل انسان اگر آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ اس چیز کا خواہش مند ہو کہ میں آپ لوگوں کا علاج بھی کروا دیتا ہوں، آپ کی فیملی کی بھی کیئر کروں گا، تو اگر وہ آپ کو شادی کی آفر کروائے تو کیا آپ شادی کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے، شادی کا ابھی میں اس لیے کچھ بھی نہیں سوچا کیونکہ میرے پیچھے میرے گھر والے ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کا سارا سرکٹ میرے سر پہ ہے، انہیں میں پال پوس رہی ہوں. اگر میں ہی شادی کر کے کسی اور گھر چلوں گی، پیچھے انہیں کون سنبھالے گا؟ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں. اور اگر کوئی ایسا انسان ہو جو میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کو بھی سنبھالے، اپنی فیملی سمجھ کے ان کا خیال رکھے، پھر مجھے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان آپ کی فیملی کو اپنائے، آپ کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھے، آپ کو سپورٹ کرے، آپ کی فیملی کو سپورٹ کرے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس بارے میں سوچ سکتی ہیں کہ آپ شادی بھی کر سکتی ہیں ان کے ساتھ. جی ناظرین، ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی مخیر حضرات اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پلیز ان کی سپورٹ کیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے. خدا کے نزدیک یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. آج مخلوق کے ساتھ اگر آپ رحم دلی، اچھے برتاؤ کا اگر آج آپ عملی مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو خدا کی ذات دے گی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے، اگر کوئی بھی صاحب حیثیت بندہ ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے، اس کی ماں کا علاج کروانا چاہے، اگر وہ چاہے کہ میں خود بل پے کروں گا، تو ان کے ساتھ ضرور رابطہ کیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.